الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي لأصحابه يوم القيامة شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم اور معزز حضرات علماء کرام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا خاص طور پر یہ عزیزم کے سر میں جو دستار باندھی گئی، آپ لوگوں نے اس کا دیدار کیا، دیکھا، یہ حفظ قرآن پاک کی دولت سے مالا مال ہوئے. ان کے اکرام میں ان کے والدین کی دلجوئی، ان کے نانا جان کی دلجوئی اور رشتہ داروں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اکرام کے لیے، آپ حضرات کی ترغیب کے لیے یہ منظر پیش کیا گیا. جیسا کہ آپ نے سنا، ابھی روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ جلوس کا سلسلہ رہتا ہے اور دن میں بھی بہت سارا کام رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ایک بڑے پیالے میں برتن میں پانی رکھ کے بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے ذکر یاد میں لگے رہتے تھے. جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو ہاتھ میں پانی لگا کے چہرے میں ملتے تھے اور دن میں رات میں پہرا بھی دیتے تھے اور دن میں رفائی کام میں لگے رہتے تھے، امت کے مسائل حل کرتے تھے. کسی نے پوچھا، حضرت امیر المومنین، رات میں بھی آپ سوتے نہیں ہیں اور دن میں بھی کام میں لگے رہتے ہیں؟ تو فرمایا، رات میں سوؤں تو اپنے کو کھوؤں. رات بڑی قدر کی چیز ہوتی ہے اور دن میں اگر میں سوؤں گا تو رعایت حقوق کو ضائع کروں گا. تو اس لیے رات دن کام لگا رہتا ہے. دن میں بھی کام ہے، رات میں بھی ادھر سے ادھر دینی جلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے. اور یہ جو ہے آپ جانتے ہیں، رجب شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے، مدارس والے، مکاتب والے، ان کے سالانہ جلسے جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے کے لیے اس مکتب کو بہت کامیاب مکتب بنایا ہے. جو آپ کے سامنے نقابت فرما رہے ہیں جناب مولانا امیر حسن صاحب، اس مکتب کے چلانے والے اور اس مکتب میں پڑھانے والے. مکتب میں بھی بچہ حافظ قرآن تیار ہو گیا. کوشش کیا، گھر میں رہا، پڑھا، وقت لگایا، حافظ قرآن ہو گیا. بچوں کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، بچوں کو راہ راست میں لانے کے لیے، کامیاب ترین انسان بنانے کے لیے بچوں کے پیچھے جیسے اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اسی ماں باپ کی بھی محنت. ماں باپ اگر دیندار ہیں، تربیت یافتہ ہے، مزاج ان کا بنا ہوا ہے، نیک لوگوں سے ملنا جلنا ہے، تو پھر گھر کے اندر دیندار اولاد کا پرورش پانا، بڑا ہونا دینی ماحول میں یہ آسانی اور سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے.
اگر باپ ماں کی زندگی میں دین نہ ہو اور دینی تربیت یافتہ نہ ہو، مزاج بالکل دین کے برعکس ہو ان کا، ہم نے یہ سمجھا ہے جو 4 وقت کی نماز پڑھ لو دینداری ہو گئی، لوگ کہیں گے ہاں بڑا نمازی ہے۔ دین تو پورے نظام حیات کا نام ہے۔ قرآن پاک کو جو اللہ نے اتارا دستور حیات کے طور پر، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا۔ آپ دیکھ لو باپ اور ماں کی تربیت، خاص طور پر ماؤں کی تربیت سے کتنے لوگ باکمال ہستی دنیا میں وجود میں آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کی والدہ، ان کی ماں نے ان کا ذہن بنایا، دینی مزاج بنایا، بچپن سے تربیت کیا۔ ہمارا حضرت فرمایا کرتے تھے پہلے گھروں میں دستور تھا، عورتیں دیندار تھیں، مرد لوگ جب گھر سے نکلتے تھے کمائی کے لیے، کاروبار کے لیے یا مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، تو نصیحت کرتی تھی کہ آپ جا رہے ہو بازار کاروبار کے لیے یا محنت مزدوری کے لیے، حلال کمائی لے کر آؤ، ہم موٹا کپڑا پہن کے سوکھی روٹی چاول کھا کے زندگی گزار لیں گے، لیکن جہنم کے انگارہ بننے سے بچ جائیں گے۔ آپ حرام روزی مت لے کے آؤ جس کو کھا کر ہم جہنم کا انگارہ بنیں۔ یہ عورتوں میں دینداری تھی، عورتیں نصیحت کرتی تھی۔ اور عورت ماں کی شکل میں، عورت بہن کی شکل میں، عورت ایسا مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا اور اتنا کارنامہ انجام دیا کہ مت پوچھو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ مشہور ہے کہ ماں بچپن سے ذہن بنائی، بیٹا پینے کون دیتا ہے نہ اللہ، کھانے کون دیتا ہے نہ اللہ، ہوا کون چلاتا ہے نہ اللہ، بارش کون برساتا ہے اللہ۔ ہر معاملے میں مشق کرایا، بچے کو رٹا رٹا کے اس کے دل کے اندر بٹھا دیا، اللہ اللہ، ہر چیز میں اللہ۔ اب ایسا ماحول کہاں ہمارے گھروں میں؟ جب مکتب سے آتا تو کہتی ہیں تاک کے پاس کھڑے ہو کر کہو کہ اللہ کھانے دیجیے، اللہ کھانے دے۔ پھر کھانا ماں جو ہے چھپا کے پیچھے سے رکھ دیتی تھی، بچہ کھا لیتا تھا۔ اب دیکھو ماں کی دعا بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ ایک دن ماں کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی اور وہاں دیر لگ گیا، بچے کے مکتب سے آنے کا وقت ہو گیا، ماں کو فکر لگ گیا کہ آج میرے بچے کا ایمان بگڑ جائے گا۔ جب آ کر بچہ بھوکا پیاسا آئے گا مکتب سے پڑھ کے اور پھر تاک کے پاس کہے گا اللہ کھانے دے، اللہ کھانے دے، کھانا تو میں رکھ دیتی تھی، اب کھانا اس کو آج نہیں ملے گا، اس کا ایمان بگڑ جائے گا۔ ماں کو فکر ہو گیا، ماں وہیں سے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتے ہیں، اضطراری کیفیت ہونی چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں جب کوئی آدمی پریشان ہو، ایسی پریشانی کی حالت میں بیمار ہو، دکھ درد میں ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی اور معاملہ ہو، فوراً 2 رکعت وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، حالت اضطرار میں اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہو، اللہ کو کارساز اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ میرا کام کیسے اللہ بناتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہم بجائے اللہ کے غیر اللہ کی طرف، بیمار ہیں تو ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر اچھا کر دے گا، پریشان حال ہے تو دنیاوی حکمرانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، معاملتکاروں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماں کو فکر ہو گیا کہ میرے بیٹے کا ایمان بگڑ جائے گا، بیٹا آ گیا ہوگا، بیٹا آیا، اللہ کھانے دیجیے، اللہ کھانے دیجیے۔ ماں وہیں سے فوراً اللہ کی طرف، اللہ سے رابطہ قائم کیا، اللہ آج میرے بیٹے کا ایمان بننا یا بگڑنا آپ کے اختیار میں تو ہر وقت ہے، آج خاص طور پر میں تو نہیں ہوں یا اللہ، تو تو ضرور ہے ہر جگہ۔ بس بیٹے نے کہا آ کر کھانے دے یا اللہ، اور کھانا یہ ماں آ کر کے پہنچی گھر میں تو دیکھی بچہ جو ہے سویا ہوا ہے۔ ماں نے سوچا کہ آواز لگا کے بھوکا پیاسا سو گیا ہوگا، ماں نے جلدی سے کچھ تیار کر کے اور رکھا کہ اس کو کہوں گی پھر طلب کرے گا اور وہاں رکھ دوں گی، اور بچے کو اٹھایا بہلا پھسلا کے، بچہ اٹھا ماں کو چپٹ گیا کہ امی جان آپ کہاں گئی تھی؟ کہا بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، کھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ کہا کہ امی جان
آپ تو نہیں تھیں، آج تو اتنا مزیدار لذیذ خوشبودار کھانا کھایا، آج تک کبھی نہیں کھایا۔ اللہ نے کیسے کھلایا دیکھو۔ اب اس کا ایمان ایسا بنا اس بچے کا، مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں، وقت کا بادشاہ بھی ان کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اگر یہاں رہے میری حکومت متزلزل ہو جائے گی، خطرہ ہے۔ وقت کے اتنے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ماں کی محنت، نصیحت کر کے بھیجی۔ اب تو نصیحت کرنا بھی ختم ہو گیا، بچی بازار جاتی ہے، کوئی ماں نہیں کہتی بچی پردہ اختیار کر کے جاؤ، لڑکا آوارہ پھرتا ہے، کوئی باپ نہیں کہتا کہ بیٹا نماز پڑھو۔ نصیحت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جبکہ دین سراسر نصیحت کا نام ہے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتلانا۔ باپ اولاد کے لیے، ماں اپنے بچوں سے کہے، بھائی بھائی سے کہے، ایک مومن دوسرے مومن سے کہے، الدین و نصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا نظام ہمارے ماحول کا، ماحول کو ہم نے خود پراگندہ کر دیا ہے، دین کا نام و نشان نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود چند دن پہلے کا واقعہ ہے، بھی 2-4 دن ہوگا میرے خیال میں، ایک جگہ جانا ہوا تھا۔ اب میں اس سے اندازہ لگایا کہ جب ایمان کا یہ حال ہے کہ تھوڑے سے مال کے لیے آدمی دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، تھوڑے سے مال کے لیے کاروباری سلسلے میں غیر کے سامنے ایسا جھک گیا، ایسا سجدہ کیا، اس کے پیر کو چھوا۔ میں تو بڑے پریشانی مبتلا ہو گیا کہ مسلمان کا جب یہ حال ہے، اس کا ایمان کہاں سلامت ہے بتاؤ۔ اگر حالات سے دوچار ہوگا تو زبان سے بھی کچھ کہے گا اور سرفرا ہو کر پھرے گا۔ یہ بعد میں نے اس کو کہا کہ کیا کر رہے تھے، کہا کہ کیا کہوں، انہوں نے میرے کاروبار کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، اس لیے میں ان کا احترام اور اکرام کرتا ہوں۔ اکرام اتنا کرتے ہو، اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اللہ کو بھول گئے، تم غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکنے لگے۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کا، ذرے ذرے سے معاملے میں ہم غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے آقا فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی مراد کو بھی اللہ پورا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا مزاج دینی بنائیں، اور دینی مزاج بنانے کے لیے قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن یہ کلام قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج تک دوسرے لوگ بھی شک شبہ کرتے کرتے تھک گئے، ان کو کچھ نہیں ملا، اور ایمان والا بیچارہ اس کو سر پر آنکھ میں لگاتا ہے، سر میں رکھتا ہے، تاک میں رکھ دیتا ہے۔ آپ جو ادب احترام کرتے ہو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی آپ کو نیکی ملتی ہے، دیکھ کر پڑھتے ہو بغیر سمجھے اس میں بھی نیکی ملتی ہے، لیکن دیکھ کر اور پھر اس کو سمجھ بوجھ کے پڑھنے میں نیکیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک جب نماز میں کوئی تلاوت کرتا ہے تو اور نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن پاک کوئی آدمی حرم محترم میں پڑھے تو اور نیکی میں اضافہ ہو جائے گا، قرآن پاک کوئی رمضان کریم میں تلاوت کرے تو اور نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھتے جانا چاہیے، پیچھے نہیں۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے احکامات اتارا ہے اس کے علوم و معارف اہل علم علماء کرام کے پاس ہے، ان سے رجوع کرو، محتاج بن کے اس کے پاس جاؤ کہ ہم کو دین سکھائیے، تب وہ آپ کو ہمیں دین سکھائیں گے اور ایک ایک بات بتلائیں گے، ان سے پوچھ کر چلیں گے، ایک دن میں 2 دن میں نہیں ہو جائے گا، ساری زندگی بڑے بڑے مفتیان کرام کے سامنے آج بھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور مسائل کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، قرآن حدیث شریف کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، پھر امت کے لیے جائز یا ناجائز یا کیا معاملہ ہوگا اس کا حل نکالتے ہیں، اور ہم بے فکری کے ساتھ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے دین کے جاننے والے ہیں، بڑے دیندار ہیں۔ دینداری کے لیے دین جاننا ضروری ہے، اور دین جاننے سے ہم غفلت کے ساتھ دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھو،
جو بچہ ہم کہیں گزرتے ہیں تو بچے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ کسی مکتب میں پڑھتا ہے، ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، آپ سمجھ جاؤ بچہ کسی مکتب سے گزر کے آیا ہے۔ وہ بچے کو پتا ہے باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس بچے کو پتا ہے کہ اماں کے چہرے کو، ابھی بچہ نظم سنا رہا تھا، چہرے کو عقیدت محبت سے دیکھنا، اللہ اکبر، ایک حج ایک عمرہ مقبولہ کی نیکی اس شخص کو ملتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازہ، یہ مکتب میں بتایا جاتا ہے۔ اگر مکتب میں ہو کہ ہمارے بچے نہ گزرے، التحیات درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ، سب سے محروم کتنے لوگ برسوں ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اہل علم علماء کرام حفاظ ان کے آس پاس ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہ ہمیں ذرا سورہ فاتحہ سن لیجئے یا ہم کو درست کرا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم۔ اب دنیا کی اہمیت ہے، ہم دنیا داروں سے ہر معاملے میں رائے مشورے لیتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں، لیکن دین کے جو جاننے والے ہیں ان کے پاس مشورے کے لیے نہیں جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مکتب بہت کامیاب مکتب ہے، اس کا آپ فکر کریں، اور اس طرح کے مکاتب ہر مسجد کے صحن میں اور ہر محلے میں جاری رکھنا چاہیے، اور بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیے۔ بچوں کو بھیجو اور بچوں کو خود پہنچاؤ، لے کے آؤ، یاد رکھ لو اللہ کے ہاں سوال سے ماں بچ جائیں گے اگر بچوں کو مکاتب سے گزار دیں گے، کیونکہ بچے اتنا دین ضرور حاصل کر لیں گے وہاں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس بچے کو حافظ کامل، عالم بعمل، دین کا داعی بنائے۔ یہ بچہ ہمارے یہاں بھی کچھ دن پڑے ہیں اور حفظ کر رہے تھے، بیمار آزار ہو کے رہے، اور یہاں مکتب میں ہی ماشاءاللہ مکمل کر لیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ کامل، عالم بعمل، دین کا داعی، اپنا شہدائی بنائے اور اس مکتب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔